السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، بلکہ 3 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، اور بات وہی ہوتی ہے جو میں ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ کلاس کے ٹائم سے کم از کم 2-3 منٹ پہلے انٹر ہو جائیں، وعلیکم اور السلام 2-4-5 منٹ ادھر ادھر ہونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اور بلکہ اچھا فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ شروع سے بات کو سنتے ہیں اور آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو چلیں بہرحال کلاس کا آغاز کرتا ہوں میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دعائے مغفرت پڑھوں گی، ہماری ایک آپ کی کلاس کے ساتھی ہیں، ان کی بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وَأَعِذْهَا من عذاب القبر ومن عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج کی تفسیر آپ کی سورۃ النحل یا سورہ النحل کی آیت نمبر 63 سے ہے۔ النحل آیت نمبر 63۔ تاللہ، قسم ہے اللہ کی۔ اچھا، اللہ کی قسم کے لیے قرآن میں 2 طرح سے ورڈز آتے ہیں، ایک تاللہ آتا ہے، ایک واللہ آتا ہے۔ تو واو جو ہے وہ قسمیہ بھی ہوتا ہے، واو کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، اور تاللہ بھی قسم اللہ کے لیے ہی آتا ہے۔ تو قسم ہے اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، یعنی کس کو بھیجا ہم نے؟ رسولوں کو۔ کہاں بھیجا؟ الی امم، طرف امتوں کے، قوموں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ سے پہلے بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بہت قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، لیکن ہوا کیا؟ فَزَيَّنَ، تو مزین کر دیا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فَهُوَ، تو وہ، وہی یعنی شیطان، ولیہم، دوست ہے ان کا، ولی ہے، ولی کہتے ہیں گہرے دوست کو، الیوم، آج کے دن، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اس میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے۔ زینہ کا لفظ بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، مطلب ہوتا ہے مزین کرنا، خوشنما بنا کر دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے، تو ہوا کیا کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، ان قوموں کے لیے، اور آج وہی، یعنی شیطان ان کا دوست ہے، اور ان قوموں کے لیے، یعنی جس میں جو شیطان کے دوست بن گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پر کفار مکہ کی گستاخیوں اور ان کی لغو اور بیہودہ باتوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ قسم اللہ کی، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے، تو کیا ہوا کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اور اعمال سے مراد یہاں پر کون سے اعمال ہیں؟ برے اعمال، خوشنما بنا دیے۔ ان کو شیطان، ان کو ان کے ان امتوں کو جن کے پاس رسول آئے تھے، ان کے غلط عمل، برے عمل
خوشنما بنا کر دکھاتا رہا. ان کا کفر، شرک اور تکذیب، ان کی نافرمانیاں ان کو صحیح نظر آتی رہیں. شیطان بہکاتا رہا اور یہ بہکتے رہے. تو اسی طرح یہ کفار مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ شیطان ان کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور قرآن کا انکار، کفر و شرک وغیرہ. شیطان ان کو بہکا رہا ہے، مزین کر رہا ہے، اور یہ بہکتے چلے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ شیطان بہکاتا رہا، بہکتے رہے، لیکن جب گرفت آئی تو ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. جب ان کا اجل مسمى آ گیا، جو پیچھے کی آیت میں آپ نے پڑھا تھا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو وہ تو ایک لحظے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے اور مٹا کے رکھ دیے گئے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان کا کام یہی ہے، ہر دور میں یہی ہے کہ وہ غلط کام کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے. اور ایسا ہر دور میں وہ کرتا ہے، کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اس لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. کہ کس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے؟ کہ ہم میں سے اپنے طور پر ہر کوئی یہ دیکھے، اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں کسی جگہ بھی، کسی آسپیکٹ سے بھی اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کے کام دل کو اچھے لگ رہے ہوں، دل کو اچھے لگنا شروع ہو جائیں. ان ایسی مجالس، ایسی محفلوں میں، ایسے کاموں میں دل کو اچھا لگے اور دل لگے جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہوں. تو یہ اپنے دلوں کو، سب کو اپنے خود ہی ٹٹولنا ہے، اور خود ہی ٹٹول سکتے ہیں. اور شیطان کی چال کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ مزین کر کے دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان کے کام ان کو مزین کر کے دکھا دیے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ. تو آج وہی ان کا دوست ہے، دوست بنا ہوا ہے، اور جو وہ بتاتا جاتا ہے ان کو وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو الیوما کا لفظ آیا ہے کہ آج بھی شیطان ان کا دوست ہے، تو اس کے تفاسیر میں کئی معنی کیے گئے ہیں کہ الیوما سے کیا مراد ہے، کون سا دن مراد ہے. تو نمبر 1 لکھیں کہ آج الیوما سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. یعنی خاص کانٹیکس میں بات کی جائے تو کہ مشرکین جو غلط باتیں کر رہے تھے اور آپ کی تکذیب کر رہے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص کانٹیکس میں کہ یہی شیطان جو ہے وہ پچھلی اقوام کو بھی انبیاء کے خلاف بہکاتا رہا، اور آج اسی طرح ان اہل مکہ کا دوست بنا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور مخالفت پر اکسا رہا ہے، اور یہ ان کے لیے ان کے اعمال مزین ہے اور یہ غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں. تو شیطان تو اکساتا تھا. اگر آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، جیسا کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، جیسے جنگ بدر کے موقع پر سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 48 میں، کہ جنگ بدر کے موقع پر بھی شیطان نے مشرکوں کو آ کر بھڑکایا تھا، اکسایا تھا. جنگ بدر کے میدان میں شیطان حاضر تھا، اور وہ بنو کنانہ کے سردار جو سراقہ بن مالک تھے ان کی شکل میں آیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے آ کے کیا کہا تھا؟ سورہ انفال 48 ہے، لا غالب لکم اليوم من الناس. آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وانی جار لکم. اور بے شک میں تمہارا ہم حمایتی ہوں، دوست ہوں. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ. پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان جو تھا الٹے پاؤں بھاگ گیا، پھر گیا، اور کیا کہنے لگا؟ وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. الٹے پاؤں بھاگ گیا، اور کیا کہتا ہوا بھاگ گیا؟ کہنے لگا بے شک میں تم سے بری و ذمہ ہوں. مشرکین سے کہا اس نے، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں، فرشتے دیکھ رہا تھا نا جو بدر میں مدد کے لیے اترے تھے، تو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. الانفال 48. تو ایک معنی الیوما کا کیا کیا گیا ہے خاص کانٹیکس میں کہ مشرکین مکہ کا وہ دوست بنا ہوا ہے آج، اور ان کو قرآن اور نبی کے خلاف بہکا رہا ہے. دوسرا معنی نمبر 2 لکھیں، الیوما وہو ولیہم الیوم، یعنی آج وہ ان کا دوست بنا ہوا ہے. اس سے مراد کوئی بھی موجودہ دور ہو سکتا ہے، یعنی آج کا آپ کا میرا دور بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس دور میں بھی ایسا ہو کہ شیطان زیادہ تر لوگوں کا ساتھی بن جائے، ان کے نافرمانی اور
جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کام ہے مزین کر کے دکھائے تو وہ الیوم ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جس بھی دور میں، چاہے وہ کہیں کا بھی دور ہو، آج کا دور ہو، آج سے آگے آنے والا دور ہو، جب لوگوں کو اللہ اور رسول کی نافرمانی کے کام اچھے لگے، مزین ہو، شیطان ان کا ساتھی بنا ہو، تو وہی الیامہ ہوگا. تو آج بھی آپ آج کا دور کے حساب سے بھی دیکھ لیں، جو موجودہ دور ہے، کیا آج شیطان کسی کا ساتھی بنا ہوا نہیں ہے؟ کیا آج شیطان کسی بھی لوگوں کو ان کے گناہ اور معصیت اور بے حیائی اور اللہ رسول کے احکامات کے خلاف جو کام ہے ان کو مزین کر کے نہیں دکھا رہے ہیں؟ دکھا رہے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں. تو الیومہ سے مراد پھر کوئی بھی موجودہ دور بھی ہو سکتا ہے. نمبر 3، الیومہ سے مراد آخرت کا دن بھی لیا گیا ہے. تو آخرت میں روز قیامت بھی کیا ہوگا کہ شیطان ان کو لیڈ کرے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی. یہ ایک اصول ہے نا کہ روز قیامت یہی ہوگا کہ ہر کوئی اس کے ساتھ ہوگا جس کی اس نے پیروی کی ہوگی، جس سے محبت رکھتا ہوگا. جیسے اس کے لیے فرعون کے لیے بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ اپنی قوم کو لیڈ کرے گا اور ان کو لے جا کے اتار دے گا بہت بری اترنے کی جگہ میں. تو اسی طرح شیطان بھی، جس نے شیطان کی پیروی کی ہوگی دنیا میں، وہ ان کو لیڈ کرے گا، آگے آگے ہوگا، اور سب کو پھر لے جا کر جہنم میں اپنے ساتھ اتار دے گا. جیسا کہ اس نے کہا بھی تھا، اس نے یہ چیلنج دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. سورہ نساء میں اس کے چیلنجز آتے ہیں، اور سورہ نساء آیت نمبر 118 118 میں آتا ہے کہ وہ قالا، اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور لے جاؤں گا، لے لوں گا، من عبادکا نصیبا مفروضا، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور بھی ضرور لے لوں گا. تو مقرر حصہ لے کر کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں جائے گا. اور پھر وہیں پر سورہ نساء میں اس نے آگے بہت سارے طریقے بھی بتائے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاؤں گا اور کیسے پھر یہ نصیبہ مفروضہ جو مقرر حصہ ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں گا. کئی طریقے اس نے بتائے. اس نے کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور میں امیدیں دلاؤں گا ان کو. ایسا امیدوں میں پھنساؤں گا دنیا کی، ایک کے بعد ایک امید جگاؤں گا، تو اس میں وہ پھنس کے بھٹکتے چلے جائیں گے اور پھر میرے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے. تو بہرحال شیطان نے یہ کہا تھا اور ایسا وہ کرے گا اور لیڈ کر کے سب کو جہنم میں لے جائے گا اور وہاں جا کر مکر جائے گا. یہ روز قیامت میں شیطان کی جو دوستی کا انجام ہے وہ ہوگا. اور اس کا ذکر سورہ ابراہیم میں بہت تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اور جب جنت یا دوزخ کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی لوگ جنت اور دوزخ میں چلے جائیں گے، تو شیطان کہے گا، یعنی جہنم میں لوگوں سے خطاب کرے گا، کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے میں نے خلاف ورزی کی. سچ سچ بولے گا. پھر کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا. کہے گا میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کے کروایا تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، وسوسہ ڈالا تھا، تم نے تو فوراً میری بات مان لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج مجھے تم ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی، اور آج نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور بلا شبہ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیسا ظالم شیطان ایسا منہ پہ مارے گا نا انسان کے کہ میں نے تم سے کون سا کہا تھا، اللہ کے سچے وعدوں پہ تم نے یقین نہیں کیا، میرے جھوٹے وعدوں پہ تم فوراً پیچھے چل پڑے لبیک کر کے. تو آج تو میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں تو خود ہی اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا. تو جن کا بھی دوست آج شیطان بنا ہوا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، تو وہ کتنے خسارے میں ہوں گے پھر. الیوم، اگر یوم آخرت کو لیں، شدید خسارے میں ہوں گے کہ وہ ان کو لے کے کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اسی لیے آگے فرمایا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جن کا بھی شیطان دوست بنا ہوا ہے
اور مزین کر کے ان کے برے اعمال دکھا رہا ہے اور وہ برے اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کو ساتھی بنانے اور اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے علیک کا آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر الکتابہ، کتاب کو، یعنی قرآن مراد ہے، الا مگر لتبینا، تاکہ آپ واضح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں، لہم الذی، ان کے لیے وہ چیز، اختلفو، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، وہدم و رحمت، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں آپ رواں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں پر وہ چیزیں واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، تو کتاب اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تاکہ آپ لوگوں پر وہ چیزیں واضح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ تو کس چیز میں اختلاف کیا تھا لوگوں نے؟ زیادہ تر توحید میں اختلاف کیا کہ اللہ واحد الہ ہے یا نہیں ہے، رسالت میں اختلاف کیا، آخرت میں اختلاف کیا، حلال و حرام میں اختلاف کیا۔ اور اگر آپ خاص کانٹیکس میں دیکھیں تو مشرکین کے اختلافات یہی تھے کہ وہ مانتے نہیں تھے کہ اللہ واحد الہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اس میں شریک ہے۔ نمبر دو، قیامت میں اختلاف تھا کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور حلال و حرام کہ انہوں نے بہت زیادہ خود ساختہ شریعت سازی کی ہوئی تھی کہ فلاں چیز پتہ نہیں چلتا تھا کہ فلاں چیز اللہ نے حرام کی ہے یا انہوں نے خود ہی حرام کر لی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اصل میں یہ پچھلی جو آیت گزری ہے اسی سورہ کی، آیت نمبر 44، اس کی مزید تفصیل بھی ہے۔ آیت نمبر 44 کون سی تھی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان کریں، کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اسی کی تفصیل ہے۔ تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ایسے تمام مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سے کھول کر لوگوں پر بیان کر دیں، دو ٹوک بیان کر دیں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن آج بھی تمام مسائل، اختلافات اور فرقہ واریت کا حل ثابت ہو سکتا ہے اگر بنیاد قرآن و سنت کو بنایا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بھی اتنے فرقہ واریت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کو انہوں نے بیس لیا ہی نہیں ہے، بنیاد قرآن و سنت نہیں ہے، کہیں پر بنیاد اپنے رہنما کے، جو رہنما کہہ دیتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے، چاہے قرآن سنت کچھ بھی کہتے رہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ قرآن اور سنت کو بنیاد بنانے کے باوجود اس کے اصل معنی اور مطالب میں نہیں لیا جاتا، اس کے من پسند معنی نکالے جاتے ہیں۔ تو آج بھی قرآن جو ہے وہ اختلافات کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کا بیان اختلافات کا فیصلہ کر سکتا ہے، اگر لوگ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مضبوط رسی ہے بحبل اللہ متین، اس کو سب مل کے مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن کو، صرف قرآن و سنت کے معنی، تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ بہرحال پچھلی آیات میں مشرکین کے غلط عقائد، غلط رسومات کی تردید کی گئی کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بتوں کے حصے بنا لیے، کھیتی میں سے، مویشیوں میں سے بتوں کا حصہ مقرر کر دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس گستاخانہ رویوں اور جو کفر و انکار ہے کی بات سے پریشان نہ ہو، تسلی ہے آپ کو، آپ بس اللہ کے احکامات صاف صاف ان تک پہنچاتے رہیں، بیان کرتے رہیں، تاکہ بندوں پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے۔ آگے ماننا نہ ماننا خود ان کا کام ہے، جسے توفیق ہوگی قبول کر لے گا، آپ اس بات پر پریشان نہ ہو، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ ہدم و رحمہ، ہدن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ لقومی یومنون۔ تو قرآن اور سنت ہر دور کے لیے، ہر کسی کے لیے ہدایت ہے،
ہدایت کا ذریعہ ہے دنیا میں، اور رحمت کے کب ہے؟ آخرت میں ہوگا۔ مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ لقوم یومنون، کہ ہر ایک کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں بنتا، صرف اس کے لیے بنتا ہے جو مومن ہے، جو قرآن پر دل سے ایمان لا کر اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ قرآن صرف مومنین کے لیے، بات کو سمجھ لیں، قرآن کے احکامات ہر کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ ہم؟ تو رہتی دنیا کے لیے ہر کسی کے لیے ہے نا، ہدی للناس ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو یومنون ہے، لقوم یومنون، جو دل سے ایمان لاتے ہیں اور اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہدن اور رحمہ کس کے لیے بنے گا؟ جو اس سے دل پر ایمان لا کر اس کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرے گا۔ یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسے سورہ اس میں البقرہ کے شروع میں آتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ہدایت کس کے لیے بنے گی؟ جو متقین ہیں۔ یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، ہدایت رحمت ہے، لیکن خاص طور پر کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اتارا آسمان سے پانی، فاحیا، پھر زندہ کر دیا، حی سے پھر اس نے زندہ کر دیا، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، کس کے لیے ہے؟ لقومی یسمعون، ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں، یسمعون کا لفظ سمعہ سے ہے، سین میم عین، سننا، ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ تو بعد موتہا کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ زمین بالکل خشک بنجر پڑی ہوتی ہے، لگتا ہے مری ہوئی ہے، اس میں سے کبھی بھی نہ کچھ نکلا تھا نہ کچھ نکلے گا، ایسے ہوتا ہے نا، خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ برسات آتی ہے اور بارش برستی ہے، تو اسی زمین پر جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی کچھ نہیں اگے گا، بالکل بنجر ہے، اسی میں سے بہت ساری جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیج نہیں ڈالتا، کوئی پانی نہیں دیتا، کوئی کھاد نہیں ڈالتا، ہاں، لیکن پھر بھی اگاتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کے بیج یا پودا مدتوں پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی پودا تھا لیکن بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، لگتا ہے کبھی یہ اگے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بالکل کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں، زمین خشک مردہ ہوتی ہے، لیکن برسات برستی ہے تو وہی بیج جو مدتوں پہلے پڑا تھا یا پودا جو ختم ہو چکا تھا، وہ خود بخود ہی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے یا بہل اردا بادہ موتیہا کا، کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کرنے میں فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک الا آیتن، اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کس میں نشانی ہے؟ ذالکہ کیا ہے؟ زمین، جو مردہ زمین ہے، بارش کے ذریعے اس کے زندہ ہونے میں بھی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یسمعون۔ اب یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ ایک بڑا، آپ دیکھ رہے ہیں، انفرادی، بڑا ہی سمجھ لیں منفرد قسم کا لفظ آیا ہے کہ ان کے لیے نشانی جو سنتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی دیکھیں، سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کا؟ غور سے سننا۔ تو جو غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کی آیات کو، تو وہی پھر اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے اس کے اندر۔ تو بارش کس کے اندر نشانی بتائی جا رہی ہے؟ کہ بارش برستے اور برسوں کی مردہ زمین سے کو اس سے زندہ ہونے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے سمجھتے ہیں قرآن کے آیات کو۔ تو کیا نشانی ہے؟ اور کریں نا کہ کیا نشانی ہے کہ مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، حالانکہ لگتا ہے کبھی بھی نہیں زندہ ہوگی، اور بغیر بلا بیج کے بھی پودا اگا دیتی ہے۔ تو کیا نشانی ہے؟ نشانی نمبر ایک تو یہ ہے، لکھے
کہ اسی طرح مرنے کے بعد ہم بھی زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک بارش برسے گی آسمان سے اور لوگ جیسے زمین سے سبزہ اگتا ہے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کردہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں. لوگوں نے کہا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں. لوگوں نے کہا اچھا 40 سال؟ تو انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں. یعنی 40 کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکے. کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ جو ہنسا استعمال کیا تھا، لیکن 40 سے مراد کیا ہے؟ 40 دن ہے، 40 گھنٹے ہیں، کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 2 سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، اور انسان کا کوئی حصہ نہیں مگر وہ بوسیدہ ہو جائے گا، مرنے کے بعد گل سڑ جائے گا، سوائے ایک ہڈی کے. اور وہ کون سی ہڈی ہے جو گلتی سڑتی نہیں ہے؟ وہ دمچی کی ہڈی کا آخری حصہ ہے. قیامت کے دن اسی سے خلقت کی ترکیب مکمل ہوگی. اب دمچی کی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ جس کو آپ ٹیل بون کہتے ہیں. بیک بون کا جو اینڈ ہوتا ہے، ٹیل بون جس کو آپ کہتے ہیں، وہ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ سیف ہوتی ہے. اور اس کو عجب الضم بھی کہا جاتا ہے، عجب الضم. اور آج سائنس بھی یہ بتاتی ہے، تحقیق ہے، کہ جب باڈی جتنی بھی گل سڑ جائے انسان کی قبر میں، یہ ٹیل بون کا جو ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ ٹیل بون سے بارش برسا کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ پورا جسم بنا دیں گے، روح ڈال دیں گے اور کھڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. اسی طرح سورہ قاف میں بھی آتا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 11 ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اور ہم نے اسی پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح تمہارا بھی نکلنا ہے، تو اسی طرح تم بھی قبروں سے نکل آؤ گے. تو ایک تو یہ نشانی ہے. دوسری نشانی یا سبق اس میں کیا ہے؟ کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا سبق یا معنی یا نشانی کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کا نزول، وحی الہی کا جو نزول ہے وہ بارش کی طرح ہے. قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ قرآن کی آیات کو جو ہے وہ وحی الہی کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. تو وحی الہی کا جو نزول ہے وہ بھی بارش کی طرح ہوتا ہے جو مردہ دلوں پر برستا ہے. بارش زمین پر برستی ہے اور قرآن کہاں پر برستا ہے؟ وحی الہی مردہ دلوں پر برستا ہے. تو جیسے زمین جو ہے وہ بارش سے زندہ ہوتی ہے، تو جو دل ہوتے ہیں وہ وحی الہی کی بارش سے زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح بارش ہوتی ہے تو وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، وحی الہی کے ذریعے سے جو لوگوں کے دلوں پر برستی ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے یا کر دے گا. جاہلوں کو عالم بنا دیتا ہے. مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اگر دل کی توجہ اور انصاف سے سنیں تب. ٹھیک، پورے طریقے سے سنیں، دل میں اتار کے سنیں، حق ادا کر کے سنیں، ہاں، لقومی یسمعون بن کے سنیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہی الہی کی بارش سے دل بدل جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، روح زندہ ہو جاتی ہے، جاہل عالم بن جاتے ہیں. تو بہرحال جس طرح زمین کو زندگی بارش سے ملتی ہے، اسی طرح دل اور روح کو زندگی وحی الہی سے ملتی ہے. بیج تو ایمان کا دلوں میں پڑا ہوا ہے نا، ہمارے سب کے دل میں ہے نا. عہد الست کر کے آیا ہے، الستو بربکم، جس کا سورہ الاعراف میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے عہد لیا تھا پیدا کرنے سے پہلے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارا رب ہیں. تو بیج تو ہے ایمان کا، لیکن اس بیج کو پنپنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ بیج سے کونپل پھوٹنے اور پودا بننے اور پھر تناور درخت بننے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ وہی الہی کی بارش، قرآن کی بارش. یہ سارا جو ایمان کا بیج دل میں پڑا ہے، اس کو تناور درخت تک بننے کے لیے وہی الہی کو سوچنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اہم بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ سننے والوں کے لیے نشانی ہے. تو سننے والوں کے لیے ہی نشانی ہے نا. دیکھیں سب سے پہلا اسٹیپ قرآن پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ سننا، غور سے سننا. تو جب کوئی سنے گا
تو وہی سمجھے گا، اور جو سمجھے گا وہی فائدہ مند نتیجے تک پہنچے گا، نصیحت پکڑے گا اور اپنے آپ کو بدلے گا۔ جب کوئی سنے گا ہی نہیں، سننے کی طرف نہیں آتا، تو وہ سمجھے گا کیا، خود کو بدلے گا کیا، اور پھر کیسے ایمان کا بیج جو اس کے دل میں پڑا ہے وہ اس سے کیسے کومپل پھوٹے گی؟ جب آپ کے دل کو وہی الہی کی بارش مل ہی نہیں رہی، آپ کے دل کو غذا مل ہی نہیں رہی ہے، تو کیسے وہ بیج پھوٹے گا؟ اس سے کوپل پھوٹے گی، پودا بنے گا، اور تناور درخت بنے گا، شجرتن طیبہ بنے گا۔ اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اگر وہی الہی قرآن کی بارش نہ ملے تو جو ایمان کا بیج دل میں پڑا ہے نا، اس کے بھی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس کو گھن لگ جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ بیج بہت عرصے تک زمین میں پڑا رہے، اس کی کیئر نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گھن لگ جاتا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت امپورٹنٹ آیت تھی، یہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی، وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، مویشی جانوروں میں بھی، لَعِبْرَةً، البتہ عبرت ہے، نسقیکم، کیا عبرت ہے؟ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس میں سے جو، فی بطونہ ہی، ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دمن، درمیان گوبر کے اور خون کے، لبنن، دودھ، خالصن، خالص، سائغن، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ الفاظ دیکھ لیں، انعام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، نعم کی جمع ہے، اور مویشی جانوروں کو کہتے ہیں۔ مویشی جانور کون سے ہیں؟ جو حلال کھانے والے مویشی جانور ہیں، جیسے گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ وغیرہ، یہ الانعام ہوتے ہیں۔ لا عبرہ، جو عبرت کا لفظ ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں تفسیر کے ساتھ کہ عبرت کیا ہوتی ہے۔ نسقیکم کا لفظ سقا سے ہے، پلانا، ہم پلاتے ہیں تمہیں۔ بطون جو ہے بطن کی جمع ہے، پیٹ۔ فرسن کہتے ہیں گوبر کو، اس گوبر کو کہتے ہیں جو مویشی جانوروں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جو باہر آ جاتا ہے نا، اس کو ردس کہتے ہیں، سیئی ہے، ردس کہلاتا ہے۔ لبن، لبنن، دودھ کو کہتے ہیں، خالصن، خالص ہے۔ سائغن کو دیکھ لیں، سائغن کا روٹ سین و غین ہے، سوغ، تو روٹ کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز کا آسانی سے حلق سے اتر جانا، خوشگوار ہونے کی وجہ سے، اسی لیے سائغن کا معنی لکھا ہے خوشگوار۔ ویسے سائغن کیا ہے گرامیٹیکلی؟ اسم فاعل واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے، خوشگوار ہونے والا۔ للشاربین، شارب کی جمع ہے، پینے والے، ٹھیک ہے، شربا سے ہے۔ تو رواں ترجمہ دیکھ لیے، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی یقیناً بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے، خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ لعبرہ کا جو لفظ ہے یہ ابرن سے ہے۔ ابرن کے مطلب ہوتے ہیں کسی واقعے پر غور و فکر سے نصیحت حاصل کرنا، کسی چیز پر، کسی واقعے پر غور و فکر کر کے اس سے نصیحت بھی حاصل کرنا۔ تو عبرت ایسا غور و فکر ہے جو جہالت سے نکال کر علم تک لے جائے اور انسان نصیحت حاصل کر لے۔ تو اگر کسی کو چوپاؤں کے بھی ظاہری فوائد سے بڑھ کر، ظاہری فوائد کیا ہے کہ گوشت ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، کھال وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اگر کسی کو چوپاؤں میں کچھ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، قدرت الہی، تو وہ عبرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ چوپاؤں میں بھی تمہارے لیے قدرت الہی ہے، بہت بڑی عبرت ہے تمہارے لیے اس میں، جس سے تم نصیحت پکڑو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے جو ظاہری فوائد ہیں اس سے اوپر اٹھا کر جو ان کے اندر قدرت الہی کار فرما ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھو، اپنے فائدوں سے اوپر اٹھ کے بھی دیکھو کہ ان چیزوں میں قدرت الہی کس طرح کام کر رہی ہے۔ تو دیکھو اور کرو، عبرت حاصل کرو کس بات سے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں ان چوپاؤں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے درمیان سے ایک چیز خالص دودھ پلاتے ہیں۔ پیٹ میں ان کے گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، اس کے درمیان سے ایک خالص چیز دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، ٹھیک ہے۔
اب گائے کے میدے کے 4 حصے ہوتے ہیں، یہ آج ریسرچ بتاتی ہے۔ یہ دن میں کم از کم 8 دفعہ چارہ کھاتی ہے اور 30 سے 40 گیلن پانی پیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں خون اور گوبر کے درمیان سے ہم ایک اور خالص اور پاکیزہ چیز نکالتے ہیں، دودھ، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ تو کیا عبرت ہے؟ کیا سبق ہے جس سے نصیحت پکڑنی چاہیے؟ اللہ کی کیا قدرت الہی ہے کہ یہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک تیسری چیز دودھ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری عبرتیں ہیں۔ نمبر 1 آپ دیکھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی جنس کے نر و مادہ، یعنی ایک ہی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کے نر و مادہ ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک ہی خوراک کھاتے ہیں جس سے خون بنتا ہے جو زندگی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ باقی فالتو چیزیں گوبر کی شکل میں نکل جاتی ہیں، لیکن جو مادہ ہوتی ہے مویشی جانوروں کی، اس میں اسی ایک خوراک سے جو نر بھی کھاتا ہے تیسری چیز دودھ بنتا ہے، اور یہ صرف مادہ میں بنتا ہے۔ نمبر 2، مزید قدرت کیا ہے؟ مزید قدرت یہ ہے کہ خون اور گوبر جیسی حرام اور گندی چیزوں کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے پیٹ میں سے دودھ جیسی پاکیزہ، حلال، نہایت سفید، خوشگوار، مزیدار چیز نکالتے ہیں، اور جس میں کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی گوبر کا، کوئی خون کا کوئی اثر، کوئی رنگ، کوئی بدبو، کوئی ذائقے کی تبدیلی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، حالانکہ دیکھیں تو گوبر کتنی بدبودار ایک عجیب ہی چیز ہوتی ہے، خون کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا رنگ الگ ہے، لیکن دودھ تو بالکل ہی ایک الگ چیز نکلتی ہے، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تو کتنی کوئی عبرت ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، یہ دودھ صرف مشروب نہیں ہے بلکہ انسانی جسم کے لیے ایک مکمل غذا ہے، بیلنس ڈائٹ ہے، جو صرف پیاس نہیں بھوک بھی مٹاتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، ان کی تمام نشو و نما صرف دودھ پر ہوتی ہے۔ پھر دودھ ہر عمر میں فائدہ مند ہے، کیوں؟ کیونکہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک بہت بڑی حیرت کی بات ہے، عبرت کی بات ہے کہ مویشی جانور کیا کھاتے ہیں؟ صرف چارہ، ایک سستی ترین چیز، کوئی بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے، لیکن جو دودھ دیتے ہیں وہ تو بہت ہی زبردست بیلنس ڈائٹ ہوتا ہے، اس میں ہر مکمل غذائیت ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایک اور قدرت یہ ہے کہ دودھ دینے والی مادہ کے دودھ تیار کرنے والے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بلوغت کے وقت نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کام اس وقت شروع کرتے ہیں جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام مشینری جو اللہ تعالیٰ نے مادہ کے اندر فٹ کی ہوئی ہے، وہ تمام فطری قدرتی طور پر کام کرتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے گائے یا دیگر چوپاؤں کے پیٹ کو ایک زبردست فیکٹری بنا دیا جہاں سارا کام خود بخود ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی عمل دخل ہے اس سارے پروسیس میں کہ جو چارہ کھاتے ہیں مویشی جانور، اس سے خون بنتا ہے، گوبر بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے، کوئی انٹرونشن ہے نہیں ہے، سب فطری قدرتی طور پر ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ گائے بار بار کھانا واپس لے کر جگالی کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے تاکہ کھانا مکمل طور پر ہضم ہو کے یہ خون اور دودھ بنا سکے۔ پھر گائے کے پیٹ میں ایک خاص قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو دودھ بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، اور ان کو لیکٹوبیسیلس کہتے ہیں، لیکٹوبیسیلائی۔ یہ ایک خاص جراثیم ہوتے ہیں جو گائے کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور بھی انسانوں کے بھی پیٹ میں ہوتے ہیں تھوڑے بہت، تو جو خاص طور پر مویشی جانوروں کے اندر دودھ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی جانتا ہے، تو کون سکھا کے اس کو بھیجتا ہے؟ گائے کا بچہ ہو یا انسان کا بچہ ہو، وہ فوراً کیسے ماں کی طرف لپک کے اور دودھ پینا سیکھ جاتا ہے؟ تو یہ بھی وہی سکھاتا ہے۔ تو دودھ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، اس کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ اگر سیرت میں پڑھیں، کئی جگہ آتا ہے کہ آپ نے رک کر ایک پیالہ دودھ لیا، چرواہے کی اجازت سے دودھ پیا، بہت جگہ آتا ہے دودھ کا پیالہ صحابہ کو پیش کیا۔ تو دودھ آپ کا پسندیدہ ترین چیز تھی، تو ہمیں بھی ان کے اتباع میں اگر دودھ پسند بھی نہ ہو تو پھر بھی پینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد کی دعا بھی سکھائی ہے۔ دعا دودھ پینے کے بعد کی سنن ابی داؤد میں آتی ہے، اس حدیث نمبر 3730 ہے۔ دعا ایسے کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ،
اے اللہ اس ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ تو بہرحال یہ دودھ کا جو سارا بننے کا پروسیس ہے مویشی جانوروں میں، یہ بھی بہت ہی زبردست قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن جس کی طرف بہت ہی کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ کتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے مویشی جانوروں کے اندر مشینری، پوری فیکٹری نصب کی ہوئی ہے۔ ہم اپنے فائدوں کی طرف بس دھیان رکھتے ہیں کہ ہاں دودھ ملتا ہے، لیکن کبھی سوچیں اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، ذرا دیکھو کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور کارنامے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ وَمِن ثمراتی، اور پھلوں میں سے بھی، النخیلی، کھجور، ثمرات جو ہے ثمر کی جمع ہے، وہ ہاں ثمرات نخیلی، نخیل جو ہے نخلتن کی جمع ہے، کھجور کے درخت، والعنابی، عنبن کی جمع ہے، اور انگور۔ تو پھلوں میں سے کھجور اور انگور، تتخذون، تم بنا لیتے ہو، اخذا سے، منہ اس سے، سکرن، نشہ آور چیز، ورزقن حسنا، اور اچھا رزق بھی بناتے ہو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقومی یاقلون۔ اب یہاں تو ایک اور بات آ گئی، پہلے یہ قومی یسمعون تھا، یہاں کہا گیا لقومی یاقلون، ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ الفاظ دیکھ لیں، نخیل اور اناب میں نے آپ کو بتا دیا۔ سکرن کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک میٹھا رس اس کا معنی ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے نشہ آور چیز۔ جو شکر کا لفظ اردو میں نکلا نا وہ بھی اسی سے ہے، اور باقی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو چلیں اس کا رواں ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشہ آور اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو، یعنی دو چیزیں حاصل کرتے ہو، نشہ آور چیز بھی بناتے ہو یعنی شراب، اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ تو بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے یقیناً عظیم نشانی ہے جو عقل رکھتے ہو۔ تو یہ آیت بھی اصل میں پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کھجوروں اور انگوروں سے ہم تمہیں بہترین غذا بھی کھلاتے ہیں، پلاتے بھی ہیں۔ کھجور اور انگور دونوں کھلانے پلانے دونوں کے کام آتی ہے نا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، تم کیا کرتے ہو؟ تتخذون منہ سکرن، تم اس سے کچھ نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو، ورزقن حسنا، اور کچھ اچھا رزق بھی بنا لیتے ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف ایک طرف تو تم کیا کرتے ہو؟ صحیح استعمال نہیں کرتے نعمت کا، سکرن، نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو، اور دوسری طرف رزق حسنا بھی بنا لیتے ہو، اچھی چیزیں بھی بناتے ہو۔ تو رزق حسنا کیا آتا ہے؟ پاکیزہ چیزیں بناتے ہو، جیسے کھجور سے کیا کچھ بنتا ہے؟ پینے کے لیے نبیذ بناتے ہیں ہم، نبیذ ہے تمر کہلاتا ہے، کھجور کا سمجھ لیں جوس، کہ کھجور کو آپ تھوڑی دیر پانی میں بھگوئیں اور پھر اس کو پئیں تو وہ نبیذ تمر ہوتا ہے۔ اور کھانے کی بہت ساری چیزیں کھجور سے بنتی ہیں، بہت سی سویٹ ڈشز بنتی ہیں، بسکٹ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور انگور سے بھی رزقن حسنا، اچھا رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، جوسز بنتے ہیں، سرکہ بنتا ہے، اور بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، ڈیزرٹس بھی بناتے ہیں انگور سے، فروٹ چاٹ بھی بناتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو کھجور اور انگور دونوں سے پاکیزہ رزق بھی حاصل ہوتا ہے، اور اگر کھجور اور انگور کا رس زیادہ دیر تک رکھا جائے تو الکوہل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے جسے پینے سے عقل ماری جاتی ہے، اور پھر وہ عمدہ رزق نہیں رہتا، رزقن حسنا نہیں رہتا۔ تو اچھے رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اتنا خوبصورت رزق، شراب، اس سے شراب بنانا رزق کی ناقدری ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو یہاں پر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ دراصل یہ سورہ جو ہے سورہ نحل مکی سورہ ہے، ابھی شراب مکمل طور پر حرام قرار نہیں پائی تھی۔ شراب کب اس کی حرمت آئی تھی؟ فائنل حکم آیا تھا مدینہ جا کے، سورہ مائدہ میں فائنل حکم ہے۔ تو یہاں پر اشارہ شراب کی ناپسندیدگی کی طرف ہے کہ عنقریب حرام کر دی جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرن، نشہ آور چیز کو رزقن حسنا سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے، شراب کو رزقن حسنا سے خارج کر دیا گیا ہے، ہاں؟ الگ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔
کس میں عظیم نشانی ہے؟ یعنی کچھ لوگ اسی اچھے رزق سے اچھا رزق ہی بناتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اسے شراب بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو نشانی کیا ہے عقل مندوں کے لیے؟ کہ ایک ہی چیز سے دو مختلف طرح کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ انہیں فائدے کے لیے بہترین انداز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو اگر بطور غذا استعمال کریں تو بہت زیادہ حیات بخش غذا ہے، بیلنس ڈائٹ ہے، فائدہ مند ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے، اس کی نعمتوں کی قدر دانی ہے، اس کی نعمتوں کا استعمال اس کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت میں کرنا، کیا جانا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اگر ان دو سے آپ فائدہ مند اور پاکیزہ رزق کے علاوہ نشہ ور چیز بناتے ہیں تو یہ نعمت کا غلط استعمال ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ناشکری ہے، اس کی اچھی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور شراب بنانے کے لیے نہیں پیدا کیے ہیں، بلکہ بطور رزق حسنہ بنائے ہیں۔ تو جس میں عقل ہے وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، اطاعت اور شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا۔ جو بد عقل ہے، جس میں عقل نہیں ہے، تو وہ پھر اس سے شراب بنائے گا اور مزید اپنی عقل کو مار لے گا۔ تو یہاں پر خاص تعلق ہے کس میں؟ سکرن میں اور لقومی یاکلون میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ کہ جو نشہ آور چیز بناتے ہیں وہ عقل کا استعمال صحیح نہیں کرتے، اپنی عقل کو اور ہی مار لیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ کہ خیر اور شر ہر چیز میں موجود ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس چیز میں سے شر کو ڈھونڈتا ہے یا خیر کو ڈھونڈتا ہے۔ ہاں؟ اس کا اچھا استعمال کر کے شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا غلط استعمال کر کے اس کو خبیث بنا لیتا ہے اور ناشکرا اور نافرمان بن جاتا ہے۔ تو دراصل یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں نا، ان آیات کا ایک باہمی تعلق بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارنے کی بات کی، پھر اسی مناسبت سے پانی اتارنے کا آسمان سے ذکر کیا، اور پھر پانی کے ساتھ دوسرے مشروبات کا ذکر بھی رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کھجور ہے اور انگور ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے اسی نسبت سے شہد کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب نعمتوں کا ذکر کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے خیال میں یہ جو سب بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ سب کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا۔ چاہے شہد ہے یا انگور ہے یا کھجور ہے یا پانی، پانی اتنی بڑی نعمتیں، انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو پانی بھی کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ساری چیزیں بھی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو پوچھا یہ جا رہا ہے، مقصد یہ بتانے کا کہ پھر انسان کیسے اپنے جو منعم الحقیقی ہے، منعم کس کو کہتے ہیں؟ نعمت دینے والے کو۔ تو جو منعم الحقیقی ہے، حقیقی نعمت دینے والا ہے، کیسے انسان اس کو بلا کر دوسروں کا غلام بن جاتا ہے، دوسروں کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، دوسروں کو دینے والا سمجھتا ہے۔ تو دراصل ان سب چیزوں میں بھی، ان آیات میں بھی بنیادی طور پر شرک کا رد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے شہد کا ذکر ہے اور بہت خوبصورت آیات ہیں یہ بھی۔ وہ اوہا، اور وحی کی، اوہا وحی سے ہے اور اس نے وحی کی، رب کا تیرے رب نے، الن نحلی طرف شہد کی مکھی کے۔ کیا وحی کی شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے؟ ان یہ کہ اتخذی، کہ تو بنا لے، من الجبالی پہاڑوں میں، بیوتن گھر، وہ من الشجری اور درختوں میں سے بھی، وہ مما اور اس میں سے جو یارشون وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اوہا وہی تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ہی بتائی تھی کہ وہی کے معنی جو لغوی ہوتے ہیں وہ معنی ہوتے ہیں خفیہ اور تیز اشارہ، لغوی معنی ہے۔ اور لغوی معنی کے حساب سے وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک وحی یہ ہوتی ہے جس کو القاء یا الہام کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی طرف بھی کر سکتا ہے، اور یہاں پر اسی وحی کی ٹائپ کو اوہا کہا جا رہا ہے۔ پھر ایک شرعی اصطلاح میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پر اوحا سے مراد الہام ہے، جو اشارہ ہے، جو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، انسانوں کی طرف بھی اور غیر انسانوں کی طرف بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ اوحا وحی کی آپ کے رب نے، نحل کی طرف، شہد کے مکی کی طرف، کہ اتخذی تو بنا لے۔ اتخذی کو دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ امر واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ امر واحد مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اتخذی ہے۔ اگر جو میل کا صیغہ ہوتا ہے تو اتخذو وغیرہ ہوتا ہے۔
تو فیمیل کے جو امر کے سیگے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں، اور اگلی آیت میں بھی کچھ اسی طرح کے سیگے ہیں، وہ ابھی آپ ذرا دیکھ لیں. جیسے کلی ہے، یہ بھی کلو، اکل سے ہے کھانا، کہ تو کھا. پھر اسی طرح فسلکی ہے، یہ بھی مونس امر کا سیگا ہے. پھر اسی طرح رب کی آگے آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو زیر جو لگتا ہے رب کی، وہ کس لیے لگتا ہے؟ وہ بھی مونس کے لیے لگتا ہے. خیر اگلی آیت میں وہ مزید بتاؤں گے. اتخذی بہرحال دیکھ لیں، مونس کے لیے استعمال ہوا ہے، امر واحد مونت کا سیگا ہے. یارشون کا لفظ عرش سے ہے، این رین رے اور شین. عرش کے مطلب ہوتے ہیں تخت، تخت جو ہوتا ہے، یا چھت. اور عرشا یارشو کے مطلب ہوتے ہیں چھپر بنانا اور چھت بنانا یا اوپر چڑھانا. ٹھیک ہے، وہ اوپر چڑھاتے ہیں یعنی جو چھپر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیجئے. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتے بنا، اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں. تو وہ اوہا ربک الی النحل، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. وہی کے معنی میں نے ابھی آپ کو بتا دیے. یہاں وہی لغوی معنی میں ہے، شرعی اصطلاح میں نہیں ہے. کہ مراد اس سے الہام اور القاء ہے وہ فطری طریقہ جو عام انسانوں یا جانداروں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. نحل جو ہے یہ اسم جنس ہے. اسم جنس کیا ہوتا ہے؟ جو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مراد نحل سے مؤنث ہے، کیونکہ آگے سارے مؤنث کے سیغے ہیں. اور اس لیے بھی کہ شہد کی مکھی جو مؤنث ہوتی ہے نا، مادہ، وہ سارا کام کرتی ہے. تو مؤنث ہے. تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں کچھ ڈالا اور کچھ سکھایا اس کو. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے سورہ کا نام ہے نحل. تو تیرے رب نے نحل مکھی کو، شہد کی مکھی کو کیا الہام کیا، کیا سکھایا؟ یہ سکھایا کہ انتخذی من الجبال بیوتن ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو پہاڑوں میں بھی گھر بنا یعنی چھتے بنا، درختوں میں بھی بنا، اور ان میں بھی جو لوگ چھپر بناتے ہیں. یعنی شہد کی مکھی کو چھتا بنانا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے. اور واقعی اگر آپ اس کے چھتے پر غور کریں، کبھی غور کریں ضرور، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اتنی سے تو مکھی ہوتی ہے، کتنا اس کا دماغ ہوگا، لیکن کتنا تیز ہے اس کا دماغ، کیا وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ بتائی ہیں، زیادہ تر انہی جگہوں پر وہ چھتا بناتی ہے. پہاڑ پر بناتی ہے، پھر درختوں پر بناتی ہے، چھپروں پر بناتی ہے. تو یہ تینوں جگہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو چھتا بنانے کے لیے سکھائی ہیں، بتائی ہیں. تو چھتے پر تھوڑا غور و فکر ضروری ہے نا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی سی شہد کی مکھی کو کیا کچھ سکھا دیا. تو تھوڑا دیکھتے ہیں چھتے کے متعلق. چھتا جو ہوتا ہے نا شہد کی مکھی کا، جو ہنی کوم کہلاتا ہے، ہنی بھی کوم کہلاتا ہے، اس کا ہر کھانا اگر آپ دیکھیں تو مسدس ہوتا ہے، یعنی ہیگزاگونل ہوتا ہے. اور ہر کھانا سائز اور شکل میں بالکل برابر ہوتا ہے. ٹھیک، کوئی فرق نہیں ہوتا. اتنی ایکوریسی ہے سائز میں اور اس کے شیپ میں. پھر ہر کھانا ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، کہیں بیچ میں جگہ نہیں خالی چھوڑی ہوتی. یعنی اتنی کوئی وہ عقل مند ہے کہ تھوڑا سا اسپیس بھی ضائع نہیں کرتی. پھر یہ چھتا کس کے ذریعے بناتی ہے؟ ویکس یا موم کے ذریعے سے یہ چھتا بناتی ہے. اور یہ بھی خود ہی سیکریٹ کرتی ہے. شہد کی مکھی کے پیٹ میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جس سے ویکس سیکریٹ ہوتا ہے. یعنی شہد کی مکھی دو چیزیں پروڈیوس کرتی ہے، ایک ویکس یا موم اور دوسرا شہد. پھر یہ چاروں جانب سے چھتا بنانا شروع کرتی ہے، اکٹھا چاروں طرف سے، اور بیچ میں آ کر ختم کرتی ہے. شہد اندرونی خانوں میں جمع کرتی ہے، اور بیرونی جو اس کے باہر کے خانے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو پہرے دار مکھیاں ہوتی ہیں وہ تعینات ہوتی ہیں، جو اجنبی مکھیوں یا کیڑے مکوڑوں کو گھسنے نہیں دیتی. ورنہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک زبردست نظم و ضبط اور انتظام ہے. اگر اس طرح کی یہ جو پہرے دار مکھیاں نہ ہوتی تو کوئی بھی کیڑا مکوڑا اندر گھس کے، چوٹیاں گھس کے وہ شہد کھا جاتی. تو یہ بھی ایک نظام ہے. پھر یہ ایک مکھی ان کی سردار یا ملکہ ہوتی ہے، ملکہ مکھی، جس کو عربی میں یاسوب کہتے ہیں، یا این سین واو بے، یاسوب. یہ جو ہوتی ہے جو ملکہ مکھی ہوتی ہے نا،
یہ سائز میں عام مکھیوں سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اور باقی تمام مکھیاں جو ہوتی ہیں اس کی تابع دار ہوتی ہیں، اوبیڈینٹ ہوتی ہیں۔ اگر ملکہ مکھی ان کے ساتھ کبھی باہر نکلے تو یہ سب اس کی گارڈ کے طور پر حفاظت کرتی ہیں۔ ملکہ مکھی صرف جو ہوتی ہے وہ ایگ لے کرتی ہے، بریڈر صرف کون ہوتی ہے؟ ملکہ مکھی، صرف وہ انڈے دیتی ہے۔ باقی ساری ورکرز جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ گارڈ کے طور پر اور سارا کام اور چھتا وغیرہ بنانا اور یہ ورکرز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے وہ ایک دن میں 1000 سے 1500 تک ایگ جو ہے وہ دے سکتی ہے، اور ایگ دینے کے بعد اس میں سے لاروا نکلتا ہے، جو بچہ سمجھ لیں، لاروا آپ کو پتا ہے تھوڑا بہت، جو لاروا نکلتا ہے اس کا جو فیڈ وغیرہ کا کام ہے وہ بھی ملکہ مکھی نہیں کرتی، یہ ساری ورکر مکھیاں کرتی ہیں، ان کو کھلاتی پلاتی ہیں اور اس کو بڑا کرتی ہیں۔ جو ہنی بی ہوتی ہے اس کو تقریباً 4000 پھلوں یا پھولوں کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ 1 ٹیبل اسپون شہد بناتی ہے 4000 پھلوں یا پھولوں کو۔ یہ دور دراز علاقوں میں جا کر پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے۔ تو اتنی زبردست نظم و ضبط ہے کہ سائنسدان حیران ہیں۔ پھر یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی ہی سی مخلوق کو، خود ہی اتنی سی ہے، اور اس کے دماغ میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے اس کو سکھا دیا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو کہا؟ پہلا حکم تو یہ تھا کہ اتخذی، کہ تو بنا چھتا کہاں کہاں پر؟ جبال پر اور شجر پر اور جو کچھ لوگ اوپر چڑھاتے ہیں۔ دوسرا حکم اس کو یہ تھا ثم کلی، پھر کھا۔ کلی اصل میں عقل سے ہے، عقل کے مطلب کھانا ہوتا ہے، لیکن یہاں کھانے اور پینے دونوں کے لیے آتا ہے، رس چوستی ہے۔ کلی بھی امر واحد کا صیغہ ہے۔ ثم کلی، پھر کھا، کس سے کھا؟ من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ فصل کی، پھر چلتی رہ، سبلا، راستوں پر، رب کی، اپنے رب کے، ذللن، آسانی، ہموار راستوں پر، یخرجو، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، شراب، شربت یا شہد، مختلف الوانہ، مختلف ہیں رنگ اس کے، فیہ شفاء، اس میں شفا ہے شہد میں، للناس، لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اب ایک اور نیا لفظ آ گیا کہ اس میں بھی، یہ سارے پروسیس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ الفاظ دیکھ لیں، کلی تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ فصلکی کا جو لفظ ہے سلکا سے، سین لام کاف، تو سلکا کے معنی ہوتے ہیں گزرنا، داخل ہونا اور یا چلنا وغیرہ، تو فصلکی۔ اور سبلا جو ہے سبیل کی جمع ہے، رب کی زیر مؤنث کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ذلولن کا جو لفظ ہے وہ ذلول کی جمع ہے، ذلول کی جمع ہے، اور زال اور لام اس کا روٹ ہے۔ ذلول کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا، مطیع یا فرما بردار ہونا، مسخر ہونا۔ اب نرم اور آسان معنی بھی ہوتا ہے اس کا، اور باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ لون، الوانہ، الوان جو ہے لون کی جمع ہے، اور لون کہتے ہیں رنگ کو، اور آپ یہ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب حجت کی تھی بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں تو پوچھا تھا کہ ما لونہ، کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ تو بہرحال ترجمہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید شہد کی مکھی کو کیا الہام کیا؟ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، یعنی رس چوس، پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی، مسخر کی ہوئی راہوں پر چل، اور ان کے پیٹوں میں سے مختلف رنگ کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ کس میں نشانی ہے؟ شہد کی مکھی کس پروسیجر سے گزر کے شہد بناتی ہے اور کیسے شفا ہوتا ہے لوگوں کے لیے شہد، اس سب میں بہت بڑی نشانی ہے۔ خاص طور پر شہد کی مکھی کے سارے کام میں اس کے کس طرح وہ سب کچھ کرتی ہے، اس میں نشانی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھا، رس چوس، پھر اپنے رب کے آسان کی راہوں پر چل۔ تو اس آیت کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں۔ یہ جو ذلولن کا لفظ آیا ہے نا، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذلولن کے معنی
جو ہے آسان بھی ہوتا ہے، مطیع فرما بردار بھی ہوتا ہے، مسخر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کے دو معنی کیے گئے ہیں، ذللن کے دو مختلف معنی کے حساب سے۔ نمبر 1 معنی کیا ہے کہ شہد کی مکھی کو حکم دیا گیا ہے کہ مختلف پھلوں کا رس چوس اور ان راستوں پر چلتی رہے جو اللہ نے تیرے لیے آسان بنا دیے، مسخر کر دیے۔ ہاں؟ تو اس صورت میں ذللن کیا ہوگا؟ پھر راستوں کی صفت ہوگی، ٹھیک ہے، کہ راستے تیرے لیے آسان کر دیے گئے، فصلوں کی سبل ربی کا ذللن، ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے مسخر کر دیے، آسان بنا دیے ہیں۔ تو ذللن راستوں کی صفت ہوگی۔ شہد کی مکھی ایک خاص اونچائی پر اڑتی ہے، مخصوص راستوں اور سمت میں جاتی ہے، اور کبھی اپنے چھتے کا راستہ جو ہے بھولتی نہیں ہے، چاہے کتنی بھی دور چلی جائے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے رب نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے ہیں، متی کر دیے ہیں، اور حکم دیا گیا کہ رب کے آسان کیے ہوئے راستوں پر چل۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تو اللہ کی فرما بردار بن کر چلتی جا، یعنی یہاں ذللن کا معنی، ذللن جو ہے وہ شہد کی مکھی کی صفت ہوگی، کہ شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ کی فرما بردار بن کر چلتی جا اور اللہ کے لیے کام کرتی جا۔ تو شہد کی مکھی ایسے ہی کرتی ہے، چھتے سے صبح کے وقت سورج کی روشنی میں نکلتی ہے رس کی تلاش میں، اور غروب آفتاب سے پہلے واپس آ جاتی ہے، اور ٹھیک اپنے چھتے پر واپس آتی ہے۔ ٹائم کی بہت زیادہ پابند ہے، کام کر کے واپس آتی ہے۔ ایک مکھی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں 24 میل تک چل سکتی ہے۔ ایک مکھی اپنی زندگی میں تقریباً 8 چمچ شہد جمع کرتی ہے۔ 1 کلو شہد کے لیے تقریباً 555 مکھیاں کام کرتی ہیں۔ ایک مکھی کی زندگی عمومی طور پر 6 ہفتے ہوتی ہے، اور اس زندگی میں وہ تقریباً 50 میل تک تو اڑتی ہے۔ یہ سب وہ کس کے حکم سے کرتی ہے؟ اللہ کے حکم سے کرتی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات فصل کی سبل ربک ذللا، اللہ کے حکم سے کرتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی وہ فرما بردار ہے، چھتا بھی اللہ کے حکم سے بناتی ہے، راستوں پر چلنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جو کام سپرد کر دیا گیا پوری زندگی وہی کرتی رہتی ہے، اور جب چھتے میں واپس آتی ہے تو شہد جو کہ وہ لکوڈ شکل میں ہوتا ہے اس کو اپنے پروں سے خشک کرتی ہے، پھر ہوا دے دے کر پھر چھتے میں بند کرتی ہے، اور شہد جو ہے چھتے میں مدتوں تک خراب نہیں ہوتا۔ تو کون سا قدرتی پریزرویٹو اس کے اندر موجود ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بہرحال یہ سارے کام ورکرز جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے وہ نر مکھی سے ملاپ کے ذریعے بے شمار انڈے دیتی ہے، اور جو اس کا نر ہوتا ہے ملاپ کے بعد وہ مر جاتا ہے، تو انڈے دیتی ہے، اس کے بعد سارا کام یہ کارندہ مکھیاں کرتی ہیں، اور اسی انڈوں سے بہت ساری کارندہ مکھیاں بنتی ہیں، اور ان میں سے پھر ملکہ مکھی جو ہے وہ چنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہا شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے، یعنی شہد جو ہے مختلف قسم رنگوں کا نکلتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو مختلف رنگوں کا کیوں نکلتا ہے شہد؟ سرخی مائل ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، کوئی بالکل ہی کالا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مختلف قسم کے پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہے نا، اس لیے رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ لیکن ہر قسم کے شہد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی ہی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ شہد کی مکھی میں، اس کے سارے کام کرنے میں، شہد بننے میں بھی زبردست نشانی ہیں۔ ہاں؟ لیکن کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، ہاں؟ جو تفکر کرتے ہیں، کبھی غور کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف شہد کھاتے رہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں کہ شہد کیسے بنتا ہے، اتنی سی مکھی ہے جو خود اتنی زہریلی ہوتی ہے، ڈنک مار دے تو درد ہی ختم نہیں ہوتا، تو اتنی زبردست چیز وہ شفاء للناس کیسے بناتی ہے؟ کتنا اس کا دماغ ہے، کیا زبردست کام ہے، کیا زبردست اس کی اللہ کی فرما برداری ہے، کتنی بامقصد زندگی شہد کی مکھی گزارتی ہے، اتنی سی مخلوق سے اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مکھی کو القاء کے ذریعے سے اتنے زبردست طریقے سکھا سکتا ہے، تو کیا ہے وہ رب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہی کر کے قرآن جیسی شفاء للناس جیسی چیز نہیں اتار سکتا. تو اصل میں بات یہ کی جا رہی ہے اور اللہ کی قدرت کے کارنامے بتائے جا رہے ہیں. شہد کے بارے میں چند احادیث دیکھ لیں کیسے شفاء للناس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، 3 چیزوں میں شفا ہے. پچنے لگانے میں، پچنا کیا ہوتا ہے؟ کپنگ جو آپ کہتے ہیں، ہجامہ، اس میں، شہد کے پینے میں، اور داغ لگوانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں. یعنی 2 چیزیں رہ گئیں. ٹھیک ہے. داغ لگانا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز، گرم چیز سے کسی چیز کو داغا جائے. پرانے زمانے میں یہ ایک طریقہ علاج تھا اور خاص طور پر جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. ان کی خارش وغیرہ میں لوہا گرم کر کے لگایا جاتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکا ہے. تو 2 چیزیں رہ گئی جس میں شفا ہے، کپنگ، ہجامہ، اور شہد کے پینے میں. ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل پڑا ہے، یعنی اس کو لوز موشن لگے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اس نے شہد پلایا. وہ پھر آیا، کہنے لگا میں نے اسے شہد پلایا ہے تو اس سے اور بھی اس کی پیٹ چل گیا، یعنی اور زیادہ لوز موشن بڑھ گئے، مزید اضافہ ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ اس سے یہی فرمایا. وہ آتا تھا، کہتا تھا کہ اور بڑھ گئے، آپ کہتے تھے شہد پلاؤ. تو جب وہ چوتھی بار آیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. اس نے کہا میں نے اسے شہد پلایا ہے، اس سے اس کے دستوں میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے اسے اور شہد پلایا تو تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ایک اور روایت میں ہے، یہ بھی سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے، کہ جو ہر مہینے 3 دن صبح شہد چاٹ لے تو اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی. اب جناب اس کا لیسن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اینڈ میں کہ اس شہد کی مکھی کے سارے عمل میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو غور و فکر کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑی نشانی ہے. تو کیا نشانی ہے دیکھیں. اصل میں شہد کی مکھی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں اور سچے مومن کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں ایک گہری مماثلت ہے، ریزمبلنس ہے. ہاں؟ اسی لیے اس کی مثال دی گئی ہے. شہد کی مکھی کو جو جو حکم دیے گئے وہ من اس کو فرما برداری سے بجا لیتی ہے. اپنا مقصد حیات پہچان جاتی ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور بالکل اس کے مطابق کام کرتی ہے. اور شہد جیسی شفاء للناس چیز لوگوں کو دیتی ہے. تو اگر ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر پورا پورا عمل کریں، جو راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں صرف انہی پر چلیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، تو ہم بھی اپنی زندگی کو بہت کارآمد اور اپنے لیے بھی شفا اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اور لوگوں کے لیے بھی شفا بن سکتے ہیں، شفاء للناس بن سکتے ہیں. تو بہت بڑی نشانی ہے شہد کی مکھی میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہ جیسے شہد کی مکھی شہد بنانے کے لیے انتھک محنت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتی ہے، دن رات محنت کرتی ہے، اور پھر کہیں جا کر شہد جیسی چیز جو لوگوں کے لیے شفا ہے وہ بنتی ہے. تو اسی طرح ہم میں سے جو انسان اپنی زندگی کا مقصد پہچان جاتا ہے اور العلم حاصل کرتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، قرآن و سنت کے علم میں محنت کرتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے شفا بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. ٹھیک کہ وہ علم حاصل کر کے پھر لوگوں میں پھیلاتا ہے اور لوگوں کے جو ٹوٹے دل ہوتے ہیں، جو دکھے دل ہوتے ہیں، ان کے لیے شفا بن جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو شہد کی مکھی سے سبق لینا چاہیے. مجھے اور آپ کو سب کو سبق لینا چاہیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر ایسا کیا کروں کہ میں لوگوں کے لیے فائدے مند بن جاؤں. سوچیں بیٹھ کے ہر کوئی اپنی جگہ پر کہ میں لوگوں کے لیے شفاء للناس ہوں یا نہیں ہوں، کتنا فائدہ لوگوں کو مجھ سے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. تو بہت بڑی نشانی ہے شہد کی مکھی میں، اس کی زندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی ڈیڈیکیشن میں، اس کی وقت کی قدر میں، سب میں نشانی ہے.
پھر دوسری بات اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی 3-4 آیات پر غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے، پھل ہیں یا مویشی جانور ہیں یا شہد کی مکھیاں پیدا کی ہیں، ان سب سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان ہی اٹھا رہا ہے۔ تو پھر اس غور و فکر کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنا سب کچھ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے اور ہر چیز کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، تو کیا خود انسان کی تخلیق بے مقصد ہو سکتی ہے کہ انسان کو ایسے ہی بنا دیا گیا ہو، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو قومی یا تفکرون غور و فکر کرنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آخری سبق یہ بھی اس کا بنتا ہے کہ جس حیرت انگیز طریقوں سے یہ مویشی یا مکھیاں انسان کو مختلف چیزیں فراہم کرتی ہیں، اس میں انسان کے غور و فکر کے لیے وسیع میدان موجود ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور قدرت الہی کو پہچانے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کے لیے حتی الامکان جو ہے شکر گزاری پیدا ہو اور اس کے سامنے جھک جائے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بہت اہم بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی غور و فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، کوئی پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمری، ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا، لکی تاکہ، لا یعلم، نہ وہ جانے، یعلم وہ جانے، بعد علم شیئا، جاننے کے بعد کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور خوب قدرت والا ہے۔ یردو کا لفظ جو ہے وہ رد سے ہے، لوٹانا، پھیرنا۔ ارزل کا لفظ اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، رزل یا رزیل سے ہے، معنی ہوتے ہیں ناکارہ یا بیکار چیز، گھٹیا چیز۔ ارزل عمر، ناکارہ عمر۔ لکئی کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں اس لیے کہ یا تاکہ، اور کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اب چلیں اس کا وہ دیکھ لیں، رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب قدرت والا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، وفات بھی وہی دیتا ہے، اور پھر تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، ارذل عمر تک، تاکہ وہ علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ تو پہلے باہر کی مثالیں دی گئیں، بیرونی مثالیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس کی اپنی مثال پیش کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، قدرت الہی تمہارے اپنے اندر کار فرمائے، ذرا اس کی طرف غور کرو۔ ارزل جیسے میں نے آپ کو بتایا اسم تفضیل ہے، گھٹیا اور ناکارہ ترین عمر کو کہتے ہیں ارزل عمر۔ ارزل عمر کون سی ہوتی ہے؟ جب انسان کی ذہنی اور جسمانی طاقت بالکل ختم ہونے لگتی ہے، انسان کسی قابل نہیں رہتا، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بہت زیادہ بھول کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس عمر میں بھی غذائیں وہی کھاتا ہے جو جوانی میں کھاتا تھا، لیکن اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے، وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ وہی غذا جو طاقت پہنچاتی تھی جوانی میں، وہ بیماری پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، انسان کی یادداشت کم ہونے لگتی ہے، اور حتیٰ کہ جو پہلے سے اس کی جانی سیکھی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی انسان بھولنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مَا بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ارذل عمر کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، ایسی عمر آ جاتی ہے کہ وہ علم کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا، بھول جاتا ہے۔ اور یہ جملہ جو ہے نا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بہت بڑی حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ اس کو میڈیکل سائنس کے حساب سے دیکھیں کہ ایک عمر انسان کی ایسی آتی ہے کہ وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کی یادداشت کم ہوتے 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 بالکل ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک بیماری بھی ہوتی ہے الزائمرس کے نام سے، جس میں انسان بھولتے 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 پھر بالکل بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو اپنا کھانا کھانا بھی یاد نہیں رہتا، کھانا نہیں کھا سکتا، واش روم نہیں جا سکتا۔ تو یہ ارذل عمر اس قسم کی عمر ہوتی ہے۔ پھر کیا کہتا ہے، بڑھاپے میں بچوں جیسی ضدیں شروع کر دیتا ہے انسان، ان جیسی حرکات کرنے لگتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، دیکھیں انسان جب اپنے علم پر، اپنی طاقت اور جوانی پر بہت نازاں ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم پر بھی پوری طرح قادر ہے. انسان کا اپنے جسم پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے. سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 68 ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو ہم اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں. کیا پھر وہ نہیں سمجھتے؟ الٹا کیسے کر دیتے ہیں؟ یہی نا کہ آپ دیکھیں گے جتنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بوڑھے بچوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. شوگر والے پیشنٹ ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں نے میٹھا کھانا ہے، ٹھیک. اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ضدیں، اور بوڑھے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہاں پر انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ کیا اس نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا کہ میرے اپنے جسم پر کوئی میرا اختیار نہیں ہے؟ کہ یہ سب تغیرات جو اس کے جسم میں آتے ہیں اللہ کے قدرت و طاقت کی نشانی ہے. کوئی ایسی حکیم اور قادر ہستی ہے جو انسان کے پر ایسی تبدیلیاں لاتی ہے وقت کے ساتھ، جس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز نہیں روک سکتی. اب ظاہری حالت کو آپ بے شک کتنا بھی مینٹین کر لیں، کوئی سرجری کروا لیں، جو بھی کر لیں، لیکن ظاہری حالت کو ہی تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں نا. اندرونی طور پر کیا کریں گے؟ کیا اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنا اسٹیمنا، اپنی یادداشت واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. سب اللہ کی طاقت میں ہے. تو جو افضل عمر ہوتی ہے نا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے کہ افضل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے. جیسا کہ سیدنا عمر بن میمون جو عودی ہیں اس سے مروی ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح استاد بچوں کو سکھاتا ہے، رٹاتا ہے. اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے. بہت اچھی دعا ہے، اس کو یاد کریں اور اپنے عمل میں رکھیں. اور اس کا ریفرنس جو ہے سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5445 نسائی. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. بہت جامع دعا ہے. اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں، اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے ذلیل ترین عمر میں پہنچایا جائے، اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو صبح و شام کے اذکار ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ایسی دعائیں شامل ہیں جس میں عمر کے حد سے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی، سوء الکبری کی سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے. پھر فرمائے ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قادر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قادر کیسے ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایسی ارذل عمر کے آنے سے پہلے پہلے موت دے دے کہ انسان محتاجی سے بچ جائے. یا اس بات کو بھی جاننے والا اور اس پر قادر ہے کہ ایسی عمر آنے پر بھی انسان کے حواس اور یادداشت وغیرہ قائم رکھے. تو اللہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے. اور بات یہ ہے کہ اصل میں جو سمجھنے کی ہے کہ جو قرآن سے جڑ کر رہتا ہے، سوری، سمجھنے کی بات یہ ہے بچوں کہ جو قرآن سے جڑ کر رہتے ہیں نا، اس کے حواس اللہ تعالیٰ بہت لمبی عمر تک قائم رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ شفاء للناس ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے. ابھی تو آپ نے شہد کے بارے میں پڑھا ہے، کسی اور جگہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ یہ کیا ہے؟ قرآن شفاء للناس ہے، وہدم ورحمۃ للمؤمنین. تو اور میڈیکل سائنس بھی آج یہ بتاتی ہے کہ دماغ کا جو گرے میٹر ہوتا ہے، جو آپ کی یادداشت سے کنسرن ہوتا ہے، اس کو آپ جتنا استعمال کریں نا اتنا دیر تک وہ کام کرتا ہے. تو پھر دماغ کا استعمال قرآن سمجھانے میں کیوں نہ کیا جائے؟ ہم؟ قرآن سمجھانے میں کیوں نہ کیا جائے کہ دماغ بھی کام کرتے رہے اور آپ ثواب بھی حاصل کرتے رہیں اور ایسی چیز سے جڑے رہیں جو دنیا میں بھی ساتھ دے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، اور حشر میں بھی ساتھ دے گا. تو اس آیت کا لیسن کیا ہے کہ ابھی وقت ہمارے پاس ہے. جو ینگ ہیں ان کے پاس تو بہت وقت ہے، اور جو بہت ارذل عمر کے نہیں پہنچے ان کے پاس بھی بہت سارا وقت ہے کہ فالتو چیزوں کو چھوڑ کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کی قدر کریں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، ایک ایک منٹ کی قدر کریں، اور یہ سوچیں، یہ خیال کریں، شعوری کوشش کہ یہ وقت میرے پاس ابھی ہے، کل کا مجھے نہیں پتا. کیونکہ دیکھیں بڑھاپے کا جس نے انتظار کیا وہ کیا ہوتا ہے
بڑھاپے کا انتظار کرنا کہ عبادت بعد میں کر لیں گے اور کوئی بڑھاپے کی چیز ہے، یہ تو بیوقوف ترین بات ہے. کیونکہ دیکھیں بڑھاپے میں اول تو جسمانی عبادات ہی مشکل ہو جاتی ہے. کوئی گھٹنوں میں درد ہے، کوئی کمر میں درد ہے. پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا ذہن جواب دینا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ کچھ بھی کرنا چاہیں لیکن آپ کر نہیں سکتے. تو کرنے کا وقت ابھی ہے. جتنی ینگ عمر ہے اتنا زیادہ وقت آپ کے پاس ہے، اور اتنا زیادہ پھر یہ کرنے کے کام ہے کہ آپ اپنا جو بینک بیلنس ہے نا گڈ ڈیڈز کا، اس کو جمع کریں. اور دوسرا سبق یہ کہ قرآن سے جڑ کر رہنا ضروری ہے، تاکہ آپ کسی بھی عمر میں آپ کے آواز قائم رہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر اذکار کر سکیں. تیسرا سبق یہ کہ انسان پر پوری جو قدرت و طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اس لیے کسی بھی چیز کا تکبر نہیں کیا جا سکتا، چاہے جوانی ہو چاہے طاقت ہو. یہ سب ایک دن کیا ہے، ختم ہو جانا ہے. سب کچھ فنا ہو جانا ہے. میرے خیال میں یہاں تک رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 جو آیتیں ہیں وہ اگلی دفعہ لے لوں گی، کیونکہ اس کا تھوڑا سا ٹاپک بھی مختلف ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک ہم تفسیر رکھتے ہیں، اور یہ اگلی 2-3 آیت اگلی تفسیر میں رکھ لوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں.